الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی. ابو بکر ہم چکا بار عمر در طواف ہو، ابو بکر ہم چکا بار عمر در طواف ہو، عثمان آب زمزم علی حج اکبر است. حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، اللہ کریم جل شانہ عم نوالہ کا کروڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار نے آج ہمیں پھر جمعۃ المبارک کی یہ عظیم گھڑیاں، عظیم لمحے نصیب فرمائے. دعائے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ مالک الملک جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، اور جتنے مسلمان اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ کشمیر و فلسطین سمیت جہاں جہاں مسلمان ظالموں کے ظلم کا شکار ہے ان سب کو نجات اور آزادی نصیب فرما. عزیز دوستو،
جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے، اور یہ ایسا اجتماع اللہ کریم نے مسلمانوں کو نصیب فرمایا جو کسی اور قوم کو عطا نہیں فرمایا۔ باقی تمام قومیں سال میں ایک عید مناتی ہیں، اللہ نے ہمیں ہر دن عید کا دن عطا فرمایا ہے۔ یہ کتنے اس کی رحمتیں ہیں، کتنے اس کی کرم نوازیاں ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو عیدین کے معاملات عطا فرما رہے ہیں کہ عید کے دن کا درجہ یہ ہے کہ دو مسلمان عید پڑھ کے جب آپس میں ملتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ عید کے دن تک نہیں پہنچ سکتا، پہلے ہی وقت اجل آ جائے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ تو اس سعادت سے محروم ہو گیا۔ تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، الجمعۃ عید للمؤمنین، جو جمعہ پڑھ کے بھی ایک دوسرے سے مصافحہ کرے گا، اللہ جدا ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ کی کتنی ہم پر رحمتیں ہیں اور کتنی ہم پر عطائیں ہیں، اور جمعے کے اجتماع کے کئی فوائد ہیں۔ اس جو اجتماع میں مانگی گئی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، اس اجتماع میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ جامعہ ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کریم 3 لوگوں کی دعا رد نہیں فرماتا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں فرماتا، اور جس کے متعلق میرے نبی نے بشارت دے دی ہو اس بات میں شک ہو سکتا ہی نہیں، وہ بات قبول ہی قبول ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس اجتماع کے اندر چھوٹا بچہ موجود ہو، چھوٹا بچہ کم سن بلوغت تک نہ پہنچا ہو، اور وہ چھوٹا بچہ بڑوں کی دعا میں آمین کہہ دے، اللہ سب کی دعا قبول فرما دیتا ہے۔ اللہ سب کی دعا، چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ معصوم ہوتا ہے، اس نے خطا کوئی نہیں کی ہوتی، خطا کا اس پر اطلاق بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ ناسمجھ ہے، اس کو اچھائی اور برائی کے شعور نہیں ہے، خبر نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس اجتماع میں چھوٹا بچہ بیٹھ کر بڑوں کی دعا میں آمین کہہ دے، اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس کو رد نہیں فرماتا۔ اور دوسرا فرمایا جس اجتماع کے اندر بوڑھے لوگ ہوں، بزرگ لوگ ہوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بزرگوں کی بڑی شان بیان کی ہے، بزرگوں کی ہم بزرگوں کے احترام نہیں کرتے، اس لیے تو ہمارا بھی احترام ختم ہو گیا ہے نا۔ بڑوں کا احترام کریں گے، ان کو عزت دیں گے تو ہمیں عزت ملے گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امتیوں میں سے جس کا ایک بال سفید ہوتا ہے نا، ایک بال سفید ہوتا ہے داڑھی میں، کیونکہ سب سے پہلے داڑھی کے بال سفید ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا ایک بال سفید ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جو انسان کے گناہ لکھنے پر مامور ہوتے ہیں نا، وہ فرشتے حیا کرتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں مالک اب اس نے گناہ کیا ہے، اس کے گناہ کو دیکھوں یا اس کی سفیدی کو دیکھوں، یا اس کی سفیدی کو دیکھوں۔ مالک فرماتے ہیں فرشتوں تم بتاؤ تمہارے دل میں اس کے لیے کیا؟ عرض کرتے ہیں مالک رحم ہے، میرے دل میں اس کے لیے کیا ہے؟ رحم ہے۔ رب فرماتا ہے تو فرشتہ ہو کر رحم کرتا ہے تو میں رب تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ میری ذات ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں سے میری ذات بلند و بالا ہے۔ فرماتا ہے فرشتے اگر تو رحم کرتا ہے اس پر، تجھے حیات دیے میرے اس بندے سے، تو جا میں نے اس کی زندگی کے آدھے گناہ معاف فرما دیے، اس کی زندگی کے آدھے گناہ۔ تو جو بڑھاپے کو پہنچے نا، وہ بڑھاپے کو کبھی یہ نہ کہے کہ یہ یار میرے لیے اچھا نہیں ہے، جوانی اچھی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے لیے اس کی زندگی کا ہر پہلو اچھا ہے، اس کا ہر پہلو اچھا ہے۔ کیوں؟
بچپن میں ہے تو اللہ اس پر اتنا کرم فرماتا ہے، جس بڑوں کے اجتماع میں دعا کے اندر آمین کہہ دے تو اللہ اس کے بچپن کو دیکھ کر اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سارے بچپے کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا کہ جب جوانی کو پہنچ جائے تو اللہ اس کی جو عبادت ہے اس کے درجے پیغمبروں کے درجوں کے برابر عبادت کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی کی عبادت کو اللہ رب العزت اتنا دوام دیتا ہے، اتنا عروج دیتا ہے، اللہ ایک ایک سجدے پر لاکھوں لاکھوں سجدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک ایک رکعت پر لاکھوں لاکھوں رکعت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میں جوانی کے اندر رب کائنات اس کو اتنا اجر دیتا ہے کہ جوان بندے کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک اتھرو ندامت اور شرمندگی کا آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا قبول کرتا ہے، اتنا قبول کرتا ہے کہ رب چاہتا ہے کہ اس کو میں پوری روئے زمین پر تقسیم کر دوں۔ فرمایا کہ جن کے آنسو نہ نکلے لیکن شرمندگی ہو جائے، اللہ اس ایک جوان کے آنسو کے صدقے سب کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میں میری امتی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بال سفید ہوتا ہے، فرشتے حیا کرتے ہیں، پھر اس کی عمر کے 50 سال بیت جاتے ہیں، 50 سال کا عرصہ اللہ اس کی دعاؤں میں کچھ دعاؤں میں قبولیت کا اثر رکھ دیتا ہے۔ پھر 10 سال اور 60 سال کی عمر میں پہنچا، 60 سال کی عمر میں حکومتیں کیا کہتے اس کو ریٹائر کر دو، 60 سال دا ہو گیا، ساڑھے کسے کم دا کوئی نہیں، ہاں جی ساڑھے کسے کم دا کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جا کے پوچھو تو صحیح۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس گھر کے اندر بوڑھا آدمی رہتا ہو اس گھر سے کبھی رحمت ختم نہیں ہوتی ہے، اس گھر سے کبھی رحمت ختم نہیں ہوتی، اس میں برکت ہی برکت، برکت ہی برکت رہتی ہے۔ 60 سال کی عمر کو پہنچتے اللہ اس کی زندگی کے 3 حصے گناہوں کے معاف فرما دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کے اندر قبولیت کا اثر پیدا کرتا ہے۔ فرمایا 70 یا 80 سال تک عمر گزار دے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے، شرط یہ ہے کہ اندر ایمان سلامت ہو، ایمان بھی سلامت ہونا چاہیے۔ اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کی ہر دعا میں قبولیت کا اثر پیدا فرماتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں تو دعا بوڑھا ہو گیا ہوں، بال سارے سفید ہو گئے، میں نے اللہ سے مانگا یا اللہ میرے پتر نے 2 گڈیاں عطا کر، 3 کوٹھیاں عطا کر، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ میرے نبی کا فرمان ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، میرے نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آقا فرماتے ہیں میرے ہر امتی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، کچھ دعائیں اللہ اس کا انعام اسے دنیا میں عطا کر دیتا ہے، کچھ دعاؤں کو اللہ محفوظ کر لیتا ہے، اللہ اس کو کیا کر لیتا ہے؟ محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ اس کو دائمی نعمت دینا چاہتا ہے۔ کون سی نعمت؟ دائمی نعمت دینا چاہتا ہے، وہ نعمت نہیں جو آج ہے کل ختم۔ دنیا کے اندر ہماری کوٹھی، بنگلے، کاریں، یہ تمام چیزیں موت کے بعد یہ ختم ہو گئی۔ بڑی بڑی عروج والے، بڑے بڑے محلات والے جب دنیا سے گئے، جن کی گاڑیاں بھی سونے کی، جن کے واش روم بھی سونے کے، جن کے جناب برتن بھی سونے اور شادی کے تھے، جب دنیا سے گئے تو وہی مٹی کے اندر مٹی ہوئے، دنیا کی دولت دنیا میں رہ گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ان دعاؤں کو محفوظ کر لیتا ہے، کیوں؟ اپنے بندوں کو دائمی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بندہ کھڑا ہوگا نا بروز محشر، اللہ فرمائے گا جا یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے۔ وہ بندہ حیران ہو جائے گا، عرض کرے گا مالک یہ عمل تو میں نے کیے نہیں، یہ کام تو میں نے کیے نہیں، جس کی اتنی بلند جزا مجھے مل رہی ہے، جس کی اتنی بلند مجھے انعام مل رہا ہے۔ رب فرماتا ہے تیرے کام نہیں تھے جو تو دعائیں مانگتا تھا، جن کی قبولیت کا اثر میں نے دنیا میں نہیں دیا، ان دعاؤں کو رکھ لیا، یہ ان کا درجہ تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ تو بندہ پھر خواہش کرے گا مالک کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، دنیا کے لیے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ساری دعائیں میری آخرت کے لیے۔ اسی دعا کا فرماتے ہیں کہ اللہ سے کثرت سے دعا مانگا کرو،
اللہ سے کثرت سے دعا مانگا کرو، بار بار مانگا کرو۔ فرمایا عبادت کرنی ہے تو عبادت بوڑھوں کی طرح کرو، وضو جوانوں کی طرح کرو، دعا بچوں کی طرح گڑ گڑا کے کرو۔ جیسے بچہ باپ سے ضد پکڑ لینا، جب تک پوری نہیں ہوتی بچہ کھیڑا نہیں چھوڑتا باپ کا، ایسے فرمایا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو گڑ گڑا کر مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، جب تک رب دے نہ بندہ اٹھے نہ۔ اور یہ اس کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ بندے کو کبھی خالی نہیں موڑتا اپنے در سے۔ آپ کسی دنیا کے سخی کے دروازے پر چلے جاؤ، دنیا کے کسی سخی کے دروازے پر چلے جاؤ اور جا کر 2 منٹ کی اس کی تعریف کر دو یا اس سے اپنا حال بیان کر دو، وہ سخی کہے گا کہ میری شان کے لائق نہیں کہ میرے بوہے پر بھوکا آئے اور بھوکا چلا جائے۔ وہ دنیا کا جو سخی ہے جس کو اللہ نے سخاوت والا دل دیا ہے، اور جو سخی ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی بھوکے نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتے۔ میاں شیر محمد صاحب شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی مجھے۔ میاں شیر محمد صاحب کو تو سارے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہیں جی، یہ شرک پور شریف والے بابے اور بڑے ڈاڈے بابے ہیں، بڑے ڈاڈے بابے ہیں۔ آج بھی ایک بڑے تگڑے بابے کا عرس ہو رہا ہے، خواجہ خواجگان، خواجہ ہند الولی، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین، جو داتا پیا کی چوکھٹ پر آئے تو یہ پڑھتے ہوئے واپس گئے، گنج بخش فیض عالم نا کے سارا پیر کامل کامل آرا، گنج بخش فیض عالم نا کے سارا۔ تو میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرک پور شریف والے، آپ بڑے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، بارشاہ تھے، متقی تھے، ولی کامل تھے اور جڑے تھے، مرد تھے۔ آپ کی عادت تھی روزانہ فجر کی نماز پڑھنی اور اس کے بعد کچھ معمولات تھے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے۔ کہ اللہ کا ذکر کرنا ہی اللہ سے باتیں کرنا ہی ہوتا ہے، اللہ سے اپنے احوال بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور میاں صاحب کیا کرتے تھے، اپنی مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تو ایک تھوڑا سا چبوترا تھا، چبوترے کے اوپر بیٹھ جاتے، اللہ اللہ کرتے رہتے۔ تو کافی عرصہ شرک پور شریف میں نا بارش نہ ہوئی، کیا نہ ہوئی؟ بارش نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا، جو بابے تھے نا، بزرگ لوگ تھے، جو ایسے بزرگ سیانے بندے، یہ بزرگ ہوتے سیانے، یہ سیانے بندے تھے۔ انہوں نے آپس میں صلاح کی کہ یہ جو میاں صاحب ہے روزانہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں میاں صاحب مہربانی کرو، دعا کرو کہ میہ پہ جاوے، کہ بارش آ جاوے۔ اب ان میں ہمت نہیں پیدا ہو رہی تھی کہ ہم ان کے ذکر میں کیسے دخل دیں، یہ اللہ کے ذکر کے اندر محو ہیں، مستغرق ہیں، اللہ کے ذکر کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو کس انداز میں جا کر ڈسٹرب کریں۔ وہ جتنے بابے تھے نا، وہ کئی دن تک صلاح کرتے رہے۔ ایک دن نا ایک بابے نے کہا، یار گل کرنی ہے نا، اسی نماز پڑھیے رب نال گلاں کریے تو سانوں شرم نہیں آندی، یہ تو رب دا بندہ ہے، یہ تو رب دا بندہ ہے، دل دا حال نہیں دساں گے تو کیویں تو پوچھے گا۔ تو سارے بابے سیاڑے ہو کے آ گئے۔ اب فجر کی نماز کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب میاں صاحب کے پاس موقع ملتا ہے، بات کر لیتے ہیں۔ میاں صاحب فوراً اٹھ کے اپنی جگہ پہ چلے گئے، اللہ کرنے مشغول ہو گئے۔ اب باپو نے کہا، یار اگر میاں صاحب کو آواز دے کر بلایا نا تو میاں صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ اب سارے بابے اکٹھے ہو گئے، میاں صاحب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ادھر سے بابے 4-5 اکٹھے ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ بابا جی انہوں نے دیکھا کہ سائڈ پہ نہیں دیکھتے، سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں میاں صاحب؟ جب آنکھ کو اوپر کرتے تو یوں کہتے بابے، اشاروں سے تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔
زندہ باد زندہ باد۔ اب وہ بابے اشارے سے کہتے ہیں میاں صاحب کو یوں، بابا جی دعا کر دے ہو اتا بارش پوے، اشاروں سے کہتے ہیں۔ اب میاں صاحب دیکھتے ہیں ان کی طرف، پھر نیچے توجہ کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر بابے وہی کام کرتے ہیں۔ بابوں کی ایک اپنی حجت ہوتی ہے نا بزرگوں کی جوانوں کے ساتھ، اور میاں صاحب کی اس وقت عمر تگڑی تھی، تگڑی جوانی والی عمر تھی، لیکن بزرگوں کو پتا تھا کہ ہم بزرگ ہیں مگر یہ جوان ہے، جوان جڑا جوان ہے، اس کی اللہ کی بارگاہ تک رسائی ہے، ڈائریکٹ معاملات ہیں اس کے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں چھٹا کہ اسی بھی نہیں۔ جب بھی میاں صاحب نے توجہ کی آنکھ دیکھتے ہیں وہ بابے پھر کہتے ہیں، میاں صاحب نے پھر نیچے توجہ کی، پھر تیسری مرتبہ انہوں نے یہی کہا، تو میاں صاحب مسکرا پڑے، مسکرا کے آسمان کی طرف ہاتھ کر کے نہ یوں کرتے ہیں، اور بیلیا واسپ ہے کدھا کوئی انتظار کرانا ہی بزرگانو، میں بیلیا واسپ ہے کدھا انتظار کرانا ہی بزرگانو، چٹیاں داڑیاں والے بار بار کہندے پہنے، ابھی آپ کے جملے پورے نہیں ہوئے تھے بادل بھی آ گئے، بارش بھی برسنا شروع ہو گئی۔ یہ میاں صاحب کی، وہ میاں صاحب۔ تو میں جو بات کرنے لگا ہوں نا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑتا، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑتا ہے۔ گھر کے اندر تو ایک بندے کو کھانا کھلانا مشکل ہوتا ہے، اللہ والوں کے ڈیروں پہ چلے جاؤ، سووں کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ لنگر کھا رہے ہوتے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے ایسی کام کر کے تھک گئے، اک گئے، گوڑے گٹے رہ گئے، اے بابے بیٹھے تسبیح پھیرتے نہیں، اللہ اللہ کتی جاتے نے، کماندے بھی کچھ نہیں، فیکٹریاں بھی کوئی نہیں تھی، ہونا کتھوں پہ آئے۔ رب نے کہا نہیں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، جو میرے ہو جاتے ہیں دنیا بھی ان کو دے دیتا ہوں، آخرت بھی انہی کی بنا دیتا ہوں، دنیا بھی انہی کی بنا دیتا ہوں، آخرت بھی انہی کی۔ ان کے پاس آئے نا میاں صاحب کے پاس مرید ہونے کے لیے سید اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، جو معروف ہے حضرت کرما والا کے نام سے۔ کن کے نام سے؟ حضرت کرما والا کے نام سے مرید ہونے کے لیے یہ بڑے سید بھی تھے، میرے نبی کے اعلیٰ اولاد تھے، اور میاں صاحب سید نہیں ہیں، جٹ ہیں، پیور ذمہ دار ہیں۔ تو اب سید زیادہ آیا ہے، کہنے لگا جی میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، اور بابا اسماعیل شاہ بخاری کمزور نہیں تھے، مالی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، بڑے لینڈارڈ تھے، بڑے مضبوط تھے، زمین جاگیر سب کچھ ماشاءاللہ بہت تھی۔ تو بابا جی نے دیکھا نا بابا اسماعیل شاہ بخاری کی طرف، کہنے لگے کہ اسماعیل شاہ فقر تے دنیا کٹھے نہیں چل سکتے، فقر تے دنیا یا فقیری لے لیں یا دنیا دی امیری لے لیں۔ تو یہاں آیا فقر کی دولت لینے کے لیے، تو درویشی لینے آیا، اللہ کا قرب لینے آیا، تو یہ دولت اس میں مانے آئے گی۔ بابا اسماعیل شاہ بخاری سیاںا بندہ تھا، واپس چلے گئے اکاڑا میں، واپس چلے گئے، ساری جائیداد بیچ دی، ساری جائیداد بیچ دی، سب کچھ بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد جو اس کا اس وقت کی دولت تھی، جتنی سو جو کچھ بھی تھا مال متا، لا کے تو میاں صاحب کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا۔ کہنے لگے جی ہون تے بابا جی چھاڑ دیتا سارا کچھ، ہون فقر مل سی، فرمایا کہ تم نے فقر کو ترجیح دی، قیامت تک اللہ تیری نسل میں سے فقر کو ختم نہیں ہونے دے گا، قیامت تک تیرا آستانہ تیرا ڈیرا کبھی ویران نہیں ہوگا، لوگ تجھے کرما والا کہیں گے، جس بستی سے تیرا گزر ہو جائے گا غریب ہوں گے تو وہ رئیس ہو جائیں گے، اجڑے ہوئے لوگ آباد ہو جائیں گے۔ آپ نے دعا دی،
تو بابا اسماعیل شاہ بخاری نے کہا جی یہ جو میری دولت ہے جیسے چاہیں آپ خرچ کریں، دین کے معاملے میں جیسے مرضی خرچ کریں۔ تو میاں صاحب نے اس کو رکھ دیا۔ کچھ دن حضرت اسماعیل شاہ بخاری آپ کے پاس رہے، تربیت رہی آپ کی۔ تو جب جانے لگے نا واپس، تو میاں صاحب نے 5 روپے دیے۔ کتنے روپے؟ 5 روپے دیے۔ تو میں یہ 5 روپے ہیں، یہ لے جاؤ، اللہ اس سے بڑی برکت دے گا، اللہ اس سے بڑی برکت دے گا۔ بابا اسماعیل شاہ بخاری نے جب اپنے مرشد کے ہاتھوں وہ 5 روپے پکڑے، ان کو چوم کر اپنی جیب میں رکھا، واپس پہنچے نا آستانہ یہاں اکاڑا میں، تو اللہ تعالیٰ نے جاتے ہی اکاڑا میں جی ٹی روڈ مین کے اوپر ڈیرا عطا فرما دیا۔ اور پھر اتنا کرم ہوا، اتنا کرم ہوا، دین کے ساتھ اتنی دنیا ملی، اتنی اللہ نے فراوانی عطا۔ لوگ پوچھتے تھے بابا جی سب کچھ تو ویچ چھڈیا سی، پھر کتھوں لبا؟ سب کچھ تو آپ نے قربان کر دیا تھا، پھر کہاں سے ملا؟ تو حضرت اسماعیل شاہ بخاری کہتے تھے میرے مرشد نے جڑے 5 روپیے دیتے سن وہ حالے تک نہیں مکدے پہ۔ اللہ نے 5 روپوں کے اندر اتنی برکت رکھی ہے، وہ 5 روپے ختم نہیں ہو رہے۔ فرمایا کہ تو دنیا کے اوپر فقر کو ترجیح دے گا تو مالک تجھے دنیا بھی عطا کرے گا، تجھے آخرت بھی عطا فرما دے گا۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اور رب نے ساتھ مہر بھی لگائی، فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ یہ نہ سمجھنا اللہ کی کئی بھی باتیں بدل سکتی ہیں، فرمایا نہیں، اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ احکم اس سے بڑا کوئی حاکم نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا تو دانا زمین میں چھپا دیتا ہے، دانا زمین میں چھپا دیتا ہے، وہ مالک ہے، اس کو رنگ بھی عطا کرتا ہے، اس کو پھل بھی عطا کرتا ہے، تیرے لیے اس کے لیے ضرورت بھی بنا دیتا ہے۔ میں کہ وہ مالک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کی باتوں میں یو ٹرن نہیں ہے، اس کی باتوں میں تبدیلی، جو اس کے کہے ہوئے پر عمل کرتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، بڑا کامیاب ہے، وہ بڑا کامیاب ہے۔ خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز، انہوں نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا۔ کتنے لاکھ؟ 90 لاکھ۔ کتنے لاکھ؟ 90 لاکھ۔ 90 لاکھ۔ اور آج جو مسلمانوں کو ہی مسلمان بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو کافر بنانے کے فتوے جاری کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسی مندے نہیں اولیاء کو۔ میں نے کہا تو آج تک مسلمانوں کو صحیح مسلمان نہ بنا سکا۔ خواجہ غریب نواز کی سلطنت دیکھو، تصرف دیکھو، جنہوں نے سیاہ دلوں میں نور ایمان کی روشنی کو داخل کر دیا، جنہوں نے تاریخ انسانیت میں نور انسانیت کو منتقل فرما دیا، لاشعوری زندگی بسر کرنے والوں کو اللہ کا شعور عطا فرما دیا، جو دل مردہ ہو چکے تھے اللہ اس کے رسول کی محبت سے، خواجہ معین الدین نے ان دلوں کو اللہ اس کی وہ رسول کی محبت سے روشناس فرما دیا۔ اس دھرتی پہ گئے، اس نگر میں گئے جہاں کے لوگ رب سے دور تھے، اللہ کے رسول سے دور تھے، تو خواجہ غریب نواز جب اس دھرتی پہ پہنچتے ہیں تو انسان جانور بھی اللہ اللہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ خواجہ غریب نواز خواجہ ہند الولی، جن کا تصرف ہے کہ جن کے ماننے والوں میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے ہوئے ہیں، جن کا تصرف ہے، جن کی نگاہ کرم ہے کہ جن کے پروردہ کوئی آگے ماننے والے قطب الدین کے ماننے والے بابے فرید پیدا ہوئے ہیں، اور جن کا تصرف ہے فرید الدین کو ماننے والے محبوب الہی نظام الدین اولیاء پیدا ہوئے ہیں، اور جن کا تصرف ہے نظام الدین اولیاء کو ماننے والے امیر خسرو پیدا ہوئے ہیں، جن کا تصرف ہے کہ جن کی تحریس پہ آنے والے صابر پیا جیسے شہنشاہ بنے ہیں۔ اتنے بڑے ولی کامل خواجہ ہند الولی، آپ کے ایک عاشق اور دیوانے تھے میاں عبد الحکیم،
کیا نام ہے ان کا؟ میاں عبدالحکیم. کیا نام ہے؟ میاں عبدالحکیم. یہ ایک شہر کا نام بھی عبدالحکیم. خانے وال سے پیچھے، خانے وال سے موٹر وے پہ سفر اب کریں گے تو عبدالحکیم انٹرچینج بھی ہے، اور وہاں پر اب بھی لوگ جو ہے وہ پیدل سفر کرتے ہیں، جماعتیں جاتی ہیں. تو میاں صاحب جو تھے خواجہ صاحب کے بڑے دیوانے تھے. خواجہ صاحب کے بڑے دیوانے تھے. جو اولیاء کا دیوانہ ہو جاتا ہے نا، اللہ کی رحمت پھر اس کی دیوانی ہو جاتی ہے. اللہ کی رحمت پھر اس کی، کیونکہ ایک بندے کو مانا ہی اس لیے کہ اللہ والا ہے، اس کا اللہ سے رابطہ ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے اس کی چاہت ہے. اللہ اس کی چاہت کو ضائع نہیں کرتا ہے. یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو میاں عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ رنگ ساز تھے، بنیادی طور پر رنگ ساز تھے. رنگ کرتے تھے، کپڑوں کو رنگا کرتے تھے. دن کو رنگ کا کام کرتے اور رات کو اللہ اللہ کرتے تھے. بے نیاز کے سامنے نیاز مندی کا اظہار کرتے، اپنے آپ کو جھکا دیتے، اللہ کے سامنے سربہ سجود رہتے. پھر اللہ نے راضی ہو کر میاں عبدالحکیم کو اپنی رنگت عطا فرما دی، اپنی رنگت عطا فرما دی. دنیا میں بڑے بڑے رنگ ساز آئے ہیں، لیکن جو رنگ رب چڑھاتا ہے اس جیسا رنگ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ صِبْغَةَ اللَّهِ، اللہ فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. فرمایا کہ رنگت اللہ کی رنگت ہے، رنگ اللہ کا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، رب کا رنگ سب سے سونا ہے، اللہ کا رنگ سب سے. اور اس رنگ کے جو مرکز ہے وہ میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس رنگ کے مرکز میرے اور تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اسی مرکز سے ہی یہ نور کی شعائیں پھوٹتی ہیں. ایسی نور کی شعائیں پھوٹی، ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان غنی بن گئے، مولا علی بن گئے. پھر مولا علی کو اللہ کے محبوب نے وہ کان ولایت عطا فرما دی، ولایت کی فیکٹری عطا فرما دی. ایسی فیکٹری کہ ان کے سینے سے نور کی شعائیں نکلی. امام حسن مجتبی، امام حسین پاک، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام حسن عسکری، امام تقی، امام نقی، امام علی رضا، امام موسیٰ قاسم، امام مہدی، اور قیامت تک آنے والے غوث العظم سے لے کر طاہر حجویری، خواجہ اجمیری، مجدد الفسانی، بہاؤالدین زکریا ملتانی سے لے کر قیامت تک جتنے ولی آئیں گے سب اللہ کی رنگت کا حصہ لے کر آئیں گے. اور وہ ایسی رنگ ہوتا ہے، وہ ایسا رنگ ہوتا ہے. اس رنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس پر چڑھے اس کو گورا اور چٹا بنا دے، گورا اور چٹا بنا دے. نہیں، رنگ کا کالا بھی ہو، رب اس کو اپنی رنگت دے کر خانے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتا ہے. اللہ کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے بتاتا ہے دیکھو میرا رنگ سونا ہے یا تمہارا رنگ سونا ہے. گوری گوری رنگت والے نیچے کھڑے ہیں، کالے رنگ والا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے. اللہ کہتا ہے رنگت کا اظہار چہرے سے نہیں ہوتا ہے کہ جس کا چہرہ چٹا گورا ہو وہ اللہ والا ہو سکتا ہے، میں رنگ کا کالا ہو پر دل کا کالا نہیں ہونا چاہیے، دل کا کالا. تو میاں عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک عورت آئی، ہندو عورت، آگے کہتے بابا جی میرے بچے دی شادی ہے، یہ کپڑے ہیں ہمارے سب گھر والوں کے، آپ اس کو رنگ دیں. پہلے یہی رنگ ہوتے تھے اس وقت، اس دور میں فیکٹریاں نہیں ہوتی تھی کہ رنگ برنگے کپڑے ہوں. اب تو ایک کپڑے پر کئی کے رنگ ہوتے ہیں. تو بابا جی اس کپڑے رنگ دیں. میں رنگ دوں؟ کہنے لگے یہ رنگ دیں. میں اچھا رنگ دوں گا. گٹھڑی تھی وہ رکھ گئی، پورے گھر والوں کے کپڑے تھے. تو بارش پڑ گئی ان دنوں میں، بارش بھی بڑی تیز کی کہ آپ کا مکان کی چھت جو وہ ٹپکنا شروع ہو گئی. آپ اس مکان کی فکر میں لگ گئے، ادھر گارا بنا لیا، گارے میں کھڑے ہیں تاکہ چھتیں اس کی لپائی کر دوں، اس کا جو وہ لیکیج ہے وہ بند ہو جائے. ادھر سے اس عورت کی وہ آ گئی شادی سے ایک دن پہلے، بابا جی میرے کپڑے رنگے گئے نے، میرے کپڑے رنگے گئے نے.
میاں صاحب نے کہا بارش شروع ہو گئی، میرے کوٹھے کی چھت جو ہے وہ ٹپکنا شروع ہو گئی، میں اس سے مصروف ہو گیا، کپڑے نہیں رنگ سکا۔ اس عورت نے کہا آپ نے تو مجھے ذلیل کروا دیا ہے، آپ نے تو مجھے ذلیل کروا دیا، کل میرے بچے کی برات ہے، اب کون سے کپڑے پہن کے جائیں گے، لوگ تو مجھے تھو تھو کریں گے۔ میاں صاحب نے دیکھا فرمایا بی بی گل سن، جڑا بندہ اللہ والیاں کو لا جائے ذلیل نہیں ہوتا، جڑا بندہ اللہ والیاں کو لا جائے ذلیل نہیں ہوتا، اتنے ذلیل بھی آ جاتے عزت والا ہو کے جانا ہے، اتنے ذلیل بھی آ جاتے عزت والا ہو کے۔ بڑے بڑے ڈاکو اور چور میاں صاحب کی خدمت میں آتے تھے، ولی بن کے جاتے تھے، کئی کے رحمتوں کے رنگ چڑھوا کے جاتے تھے۔ تو میاں صاحب کہنے لگے کہ بی بی تو ذلیل نہیں ہوتی، اس نے کہا ذلیل تو ہو گئی ہوں۔ آپ جلال میں فرمایا جا کپڑوں کی گٹھڑی لے کے آ، کپڑوں کی گٹھڑی لائی، آپ نے اس کے گٹھڑی میں سے ایک کپڑا کھینچا، بتا اس پر کون سا رنگ کرنا ہے، اس نے کہا سرخ رنگ کرنا ہے۔ آپ نے دروشی پڑا، کپڑے پہ پھونک ماری، اسی گارے کے اندر کپڑے کو بھگو دیا، وہ جو گارا بنا اسی گارے کے اندر کپڑے کو بھگو دیا۔ جب کپڑا نکالا تو وہ سرخ رنگ کا ہو چکا تھا۔ دوسرا کپڑا نکالا، فرمایا بتا اس پر کون سا رنگ کرنا ہے، اس نے کہا اس پر سرمائی رنگ کر دے۔ دروشی پڑا، کپڑے کو اسی گارے میں ڈال دیا، نکالا تو وہی رنگ چڑھ چکا تھا۔ تیسرا کپڑا پکڑنے لگے تو عورت کی چیخیں نکل گئی، کہ لگے بابا جی چکر کیا ہے؟ میں چکر کوئی نہیں، یہ اس کے مصطفیٰ کی رنگ آتے ہیں۔ مصطفیٰ کی رنگت ہے، میں تو نبی پر درود پڑھتا ہوں، جو رنگ کہتا ہوں وہی رنگ چڑھ جاتا ہے۔ وہ ہندو عورت کہتے ہیں مجھے بھی وہی رنگ چڑھا دے، تو میاں عبدالحکیم کہتے ہیں جا اپنے دل پر توجہ کر، جب دل کی طرف توجہ کی تو اسے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا۔ اور اس عورت نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ کہنے لگی بابا جی اب اس برات کا کیا کروں، دل کرتا ہے میرے بچے بھی مسلمان ہو جائے۔ فرمایا کہ ایسے کری، اپنی ساری برات میری گلی سے گزار دینا، اپنی ساری برات میری گلی سے گزار دینا۔ میاں عبدالحکیم صاحب نے اس عورت کو کہا جا تو چلی جا۔ عورت گئی، جا کے سب کو کپڑے دیے، جو کپڑا پہنتا تھا نا، جس کے جسم پر کپڑا آتا اس کی دنیا بدل جاتی۔ وہ کہتے تھے اماں بتا تو صحیح یہ کپڑا کس نے رنگا ہے، کہ بدن بھی آیا ہے تو دھرم بدل گیا ہے، بدن بھی آیا ہے تو سوچ بدل گئی ہے، بدن بھی آیا ہے تو فکر بدل گئی ہے۔ وہ اماں کہتے بتا کیا سوچ بدل گئی ہے، کیا فکر بدل گئی ہے؟ سارے کپڑا پہننے والے کہتے تھے دل کرتا ہے ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جائیں، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جائیں۔ وہ عورت کہتے ہیں میں تم سے کیوں کہوں تم مسلمان ہو جاؤ۔ دل میں خوشی ہوئی کہ میں نے جو رنگ چڑھایا وہی رنگ ان پر بھی چڑھ گیا ہے۔ برات تیار کروائی اس نے کہا میری برات اس گلی سے گزرے گی، جدھر سے میاں عبدالحکیم کا ڈیرہ ادھر سے برات گزرے گی۔ اب برات تیار ہوئی، اور ہندوؤں کی برات کا معمول ہے آگے ان کے گرو ہوتے ہیں، پیچھے ان کے چیلے ہوتے ہیں، منتر تنتر پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر پیچھے برات ہوتی ہے۔ گرو آگے، پیچھے ان کے چیلے، پیچھے برات ہے، وہ اپنی کاروائی میں لگے ہوئے ہیں۔ جب یہ برات آئی نا ادھر میاں صاحب کی گلی کے اندر آواز گئی میاں صاحب کو کہ وہ جو گرو اور چیلے تھے وہ اپنے رام کو پکار رہے تھے، بھگوان کو پکار رہے تھے۔ وہاں میری گلی دے وچ کیڑا آ گیا ہے جیڑا میرے رب نو یاد نہیں کرتا تے کسے ہور نو یاد پیا کرتا ہے۔ میاں عبدالحکیم صاحب رحمت اللہ علیہ اپنا دروازہ کھول کر گلی میں کھڑے ہو گئے۔ جب گلی میں کھڑے ہوئے تو جو پہلا اس کا گرو تھا، گرو نے دیکھا، پھر چیلوں نے دیکھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ جو ہی وہ آگے ہٹے، براتی جتنے تھے، جن براتیوں نے میاں صاحب کا چہرہ دیکھا، کلمہ بھی پڑھتے گئے، مسلمان بھی ہوتے گئے، اور نبی کے غلام بھی ہوتے گئے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اور ابو بکر
नगर नगर गली गली अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 हर सहाबिया नबी जन्नती जन्नती। ये अल्लाह वाले होते हैं और अल्लाह वाले किसी का दिल नहीं तोड़ते। ख्वाजा गरीब नवाज के पास एक देहात का बंदा आया, देहात का बंदा आया, देहात का। आपको पता है पेंडू लोगों की अकीदत बड़ी पक्की और पीढ़ी होती है, अकीदे के भी बड़े पक्के होते हैं। तो वो आ गया, कल बाबा जी मैं अपने हत्था नाल रोटी पकाई है देसी घ्यो दे नाल, बड़ा खूबसूरत इंतजाम किया है, तो मेरा दिल करता है तुसी मेरे सामने मेरी दावत खाओ। दोपहर का वक्त है, ख्वाजा गरीब नवाज के सामने उसने दस्तरखान खोल दिया। अब ख्वाजा साहब कहते तू भी खाते मैं भी खाना, तू भी खाते मैं भी खाना। अब दूसरे जो दरवेश आपके ख्वाजा साहब के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि बाबा जी का रोज़ा है। तो बाबा जी ने हाथ बढ़ाया, एक निवाला खाया, दूसरा खाया, तीसरा, पेट भर के खाया, पेट भर के खाना खाया। उस एराबी ने भी खाना खाया, बड़ा खुश हुआ, वो बड़ा खुश होकर दुआएं देता वापस चला गया। कहेंगे मेरी मेहनत जो अल्लाह ने कबूल कर ली, अपने पीर के लिए मुर्शिद के लिए मैं लेके आया था, उन्होंने पसंद कर लिया, कबूल हो गई। वो देहाती चला गया, ख्वाजा साहब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी अर्ज करते सोना आप तो रोजे में थे, आप उसको कह सकते थे मैं रोजे में हूँ। मैं चलिया कर सुन, रोजा तोड़न दी कसा है, 60 रोजे रख लवांगा, कोई मसला नहीं, पर बंदे दा दिल तोड़िए तो ओदी कसा नहीं लभदी, ओदी कसा नहीं लभदी। ये अल्लाह के वली जिनके मुतल्लिक अल्लाहुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह। और अल्लाह के वली की खासियत होगी कि रब का वली जहाँ डेरा लगाएगा वहाँ पर अल्लाह का घर ज़रूर होगा, वहाँ अल्लाह का घर, वहाँ मस्जिदें। उनको पता है कि मस्जिद कितना मुक़द्दस मकाम होता है। आप इस मस्जिद में आए हैं ना, आप यहाँ पर कुछ भी ना करें, यहाँ बैठकर खाली सांस लेते रहें, अल्लाह सांसों की भी इबादत का सवाब देगा। आप मस्जिद में दाखिल हुए हैं ना, कुछ भी ना करें, दुआ ना भी मांगे, रहमत के फरिश्ते आपके लिए दुआ करते रहेंगे। आप अल्लाह के घर के अंदर से सिर्फ एक मुट्ठी भर गर्दो गुबार साफ करके बाहर फेंक देते हैं, अल्लाह फरमाते हैं जा बंदे तुझे मुबारक हो, तूने जन्नत की हुरों का हक़ महर अदा कर दिया है। और जन्नत की जो मस्जिद की गर्दो गुबार होती है, अल्लाह उसे जन्नती हुरों का हक़ महर करार देता है। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने मस्जिद को बना दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भी उसके घर वालों को भी जन्नत में महल अता फरमा देता है। वो बादशाह था ना हारून रशीद, हारून रशीद बादशाह, उसने कहा मैं मस्जिद बनाऊंगा ताकि जन्नत में मेरा घर बन जाए। मैंने ऐलान नहीं करना मस्जिद का, आपको बात बताने लगा हूँ। हारून रशीद था, उसने कहा मैं अकेला मस्जिद बनाऊंगा। अब मस्जिद की तामीर शुरू हुई, मिस्त्रियों को कहा खबरदार किसी दी इट लाई ते तौड़ ला देंगा, मैंने कल्ला जन्नत में घर बनाना है, अकेला घर बनाना है। अब हारून रशीद बना रहा है, एक बूढ़ी माई उसी ममलिकत में रहने वाली एक ईंट को छुपाकर अंदर छुपाकर आई, मिस्त्री को कहती है मिस्त्री साहब ये एक ईंट है, ये मैं अल्लाह के घर में लगाना चाहती हूँ, मेरे पास और कुछ भी नहीं था, हमारे पास और कुछ भी, एक ईंट ही है, मैंने इसको बड़ा सजा संवारा है, इसको धोया है, दुरूशी पढ़ के इस पर मैंने फूंक मारी है ताकि दरूद पाक मेरी अगर नेकी कबूल ना हो तो सरकार का दरूद जो वो कबूलियत वाली इबादत है, तो ये मेरी ईंट लगा दो। मिस्त्री कहते हैं माई जा, मैंने ये ईंट नहीं लगानी, बादशाह को पता चल गया तो मेरी गर्दन उड़ जाएगी। उसने कहा बच्चे हजारों ईंटें लगा रहे हो, उसमें इस ईंट का क्या खबर होगी किसी को। पहले टाइल नुमा ईंट होती थी ना बारीक, अब तो बड़ी ईंट है ना, वो टाइल नुमा ईंट से कला भी देखे बारीक ईंट से, बादशाह मस्जिद भी उसी थे। उसने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। मिस्त्री ने कहा, उसने मिन्नत तरले के वो मिस्त्री रहम दिल था, उसने कहा चल एक ईंट ना, एक ईंट ला देना, 13 इंच की दीवार है, एक ईंट की पता देगी, बादशाह को क्या खबर, वो महल च बैठा है। रात हुई तो उसी बादशाह हारून रशीद को जन्नत में सैर कराई गई।
جنت کی سیر کر رہا ہے ہارون الرشید، اور گزرتے گزرتے ایک محل بڑا عالی شان، بڑا کھلا ڈلا، بہت خوبصورت محل کہ حد نگاہ تک اس کی وسعتیں ہیں، حد نگاہ تک۔ اور ہارون الرشید پوچھتا ہے یہ محل کس کا ہے؟ اس نے کہا جیڑی تم مسجد بنا رہا نا وہ ایک اٹ فلانی مائی نہ لائی گے۔ سوچا ایک اٹ لان دا اتنا ثواب ہے تو میں کیوں نہ اپنی ساری رعایا نو جنت اکٹھے لے آواں؟ اس تو بڑا ثواب کی یہ بادشاہ اٹھا، اس نے مستریوں کو بلا لیا، بتاؤ ایک اینٹ تم نے کس کی لگائی تھی مسجد میں؟ مستری ڈر گئے، انہیں کہ بڑا پہنچیا بادشاہ ہے، بڑا پہنچیا بادشاہ ہے۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ دیکھیں اعلان نہیں کیا، میرا خیال ہے 10,000 روپیہ ہے، جزاک اللہ جی۔ اچھا، اسی کا بڑا پہنچے بادشاہ۔ اب مستری ڈر رہے ہیں، کب کبھی تاری ہے، اور جس نے لگائی تھی اس پر تو اور خوف تاری ہو گیا۔ اسی کا لگتا شامت آ گئی ہے، شامت آ گئی ہے۔ تو اب وہ بادشاہ جو تھا اس نے کہا میں جان کی معافی دیتا ہوں، کسی کو سزا نہیں دوں گا، بتاؤ صحیح۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بتاؤ تو صحیح۔ وہ بادشاہ کھڑا ہو گیا، وہ مستری کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مائی تھی، بوڑھی مائی تھی، ڈرتی ہوئی آئی، روتی ہوئی آئی، منتیں کرتی ہوئی آئی، اس نے دروشی پڑھ کر مجھے اینٹ تھمائی تو میں نے اینٹ کو لگا دیا کہ تجھے کیا خبر ہوگی؟ میں بے خبر صحیح، مجھے بنانے والا باخبر ہے، جس کا یہ گھر ہے وہ باخبر ہے۔ ماشاءاللہ بادشاہ نے کہا جاؤ اس مسجد کے لیے اعلان کروا دو، جزاک اللہ، کہ جتنی میری رعایا ہے، جتنا وہ اس میں شامل ہونا چاہے، کوئی اینٹ دینا چاہے، کوئی گارا لگانا چاہے، کوئی اس کے اندر جیسے مرضی شامل ہونا چاہے، میں چاہتا ہوں سارے شامل ہو جاؤ، کیونکہ بادشاہ ہارون الرشید نہیں چاہتا کہ وہ کلہ جنت میں جائے، جزاک اللہ، میں چاہتا ہوں جتنی میری رعایا ہے ساری جنت میں چلی جائے، جتنی میری رعایا ہے ساری جنت میں چلی جائے۔ تو ہم بھی چاہیں گے کہ ہم ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، ہم بھی چاہیں گے ہمارے جتنے نمازی ہیں سارے جنت میں چلے جائیں، ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دیکھو نا رب دا گھر ہے، اللہ کریم آپ بھی دے واسطے اسباب پیدا فرماؤں ہے، آپ بھی اللہ کریم اندے واسطے اسباب پیدا فرماؤں ہے۔ کسی نے روڑا چکنے واسطے اللہ نے بڑھایا، کسی نے روڑا لیان واسطے بڑھایا، کوئی اٹا لگا رہا ہے، کوئی سیمنٹ لگا رہا ہے، جس طرح بھی اللہ نے انہیں توفیق دیتی ہے اپنی توفیق پیش کر رہا ہے۔ اور انشاءاللہ قیامت دن اساں اس مسجد یا سواریاں ہوں گے سارے، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جاوید صاحب یتیم خانہ سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں کہے کہ چلو بھی اس مسجد سوار ہو جاؤ، جامع مسجد شان مصطفیٰ سوار ہو جاؤ، سوار ہو جائیں گے۔ رب فرمائے گا مسجد نو جا، نوح علیہ السلام نے سفینے دی طرح تیر دی، آپ بھی جنت ٹر جا، انہوں نے بھی جنت لے جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔